جی بالکل، میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو نقطۂ نظر سعادت حسن منٹو کا تھا وہ اردو ادب میں تو مجھے کسی اور کا نظر نہیں آتا، اور جو اس کا طرز تحریر تھا ظاہر ہے، لیکن میری مراد اس بات سے تھی کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کچھ ایسی کتابوں کا تذکرہ کریں کہ جو عام ادب کے پڑھنے والے ہیں، اگر ان کی رسائی ان کتابوں تک ہو جائے تو شاید وہ اردو ادب میں جو اچھے شخصی خاکے لکھے گئے ہیں ان سے ان کا تعارف ہو جائے۔ دیکھیے صاحب، بڑی سیدھی سی ہے، میں آپ کو ایک چند ایسی کتابوں کے نام بتاتا ہوں۔ کیا قافلہ جاتا ہے، یعنی شخصی خاکے پڑھنے کے شائق جو ہیں وہ اگر 8-10 ان کتابوں کا مطالعہ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہے۔ کیا قافلہ جاتا ہے کہ دوبارہ شرح کے لیے ہم ان دنوں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اور خدا کرے کہ وہ چھپ جائے۔ وہ 1984 میں چھپی تھی، نصر اللہ خان صاحب مرحوم، بہت بڑا نام تھا، نثر نگار تھے، کالم نویس تھے، حریت سے وابستہ تھے۔ ایک عہد ہے پورا چلتا پھرتا سانس لیتا آپ کے اطراف میں، جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں گویا آپ کے ساتھ چلتا ہے وہ، کیا قافلہ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مقبول جہانگیر کی ایک ایسی کتاب ہے جو شکاریات، اور ہم ان کو سمجھتے تھے کہ جنوں بھوتوں کے قصے، اور ایک بڑے اچھے مترجم تھے اور یہ سب کچھ تھا، لیکن یاران نجد ان کی ایک ایسی خاکوں کی شخصی خاکوں کی کتاب ہے جو بڑے بڑے لوگوں سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں صاحب یہ ہمیں سنا تھا لیکن ہم نے کبھی دیکھی نہیں، اور بد نصیب کتابوں میں سے ہے کہ شائع ہوئی اور اس کے بعد کہاں گئی خدا جانے۔ بے حد دلچسپ حبیب اشر اور دیوان سنگھ مفتون عباس جو منٹو کے دوست تھے، جو زمین کھا گئی آسمان نگل گیا گویا، جن کو کہیں پتہ نہیں چلتا، ان کے ایسے تینوں کے خاکے ہیں کہ شاید کہیں اور نہ ملے، بلکہ یقیناً کہیں اور نہیں ملیں گے۔ پھر اس کے بعد فارغ بخاری جو پشاور کے تھے، البم اور دوسرا البم، دو انتہائی اہم اور انتہائی دلچسپ کتابیں ہیں، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ جان پہچان نذیر صدیقی صاحب نے بھی ایک اچھی کتاب لکھی تھی۔ اس کے علاوہ راہ سراب کے تنہا مسافر ڈاکٹر احراز نقوی جو ابو الحسن نقوی صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کی کتاب تھی۔ محمد طفیل کے مجموعے بعد کے لکھنے والوں میں عطا اللہ قاسمی ہیں، ممتاز مفتی ہیں، اور اس میں جناب والا مرزا ادیب ہیں، اخلاق احمد دہلوی صاحب کی، اور پھر بیاں اپنا 1957 کی اہم بےحد دلچسپ خاکوں کی کتاب رحیم گل کی پورٹریٹ، پھر ممتاز مفتی کے مجموعے۔ اور اس کے علاوہ اگر میں آپ سے کہوں کہ ویسے الہی عبدالسلام خورشید کی کتاب بہت اہم تھی، اور ایک کتاب بڑی دلچسپ اس کا میں نام لیتا ہوں، یادوں کے سائے، یہ 1976 میں شائع ہوئی تھی ملتان، اور یہ بھی یاران نجد کی طرح ایک بد نصیب کتاب تھی، سمجھ لیجئے کہ بس وہ وہیں رہ گئی کہیں۔ تو بہرحال ان کتابوں کو میں نے اسکین کر کے کوشش کی ہے کہ انٹرنیٹ پہ شامل کیا جائے، اور وہ سلسلہ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ میں میری خواہش یہ تھی کہ لوگوں تک یہ خاکے پہنچے، اور میں یہ خاص خیال رکھ رہا ہوں کہ ایسے خاکے ہم نکالیں جو اچھے ہوں اور جو دلچسپ ہوں، اور ایسے دلچسپ ہوں کہ لوگ پڑھیں۔ میں ایک نام لیتا ہوں، عصمت چغتائی۔ اب آپ ان خاکوں کی طرف آئیے جو کتاب کی شکل میں آپ کو، یعنی علیحدہ مجموعے کی شکل میں آپ کو پڑھنے کو نہیں ملیں گے۔ جیسے میں نے جن کتابوں کے نام لیے کتاب میں شامل نہیں ہیں، وہ علیحدہ لکھے گئے، کسی رسالے میں لکھے گئے، اور پھر کچھ کو خوش قسمتی تھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گئے، کچھ وقت کی گرد میں اور رسالوں کے ڈھیر میں وہ دفن ہو کے رہ گئے۔ سب سے پہلا نام دوزخی کا ہے، یہ مرزا عظیم بیگ چغتائی کا خاکہ ہے جو عصمت چغتائی نے یعنی اپنے سگے بھائی کے لیے لکھا، اور کیا صفاقانہ خاکہ ہے، صفاقانہ خاکہ ہے، پڑھ کے آدمی ڈر جائے کہ کوئی خاتون اپنے اس طرح سے بھی لکھ سکتی ہیں، لیکن وہ جس طرح وہ ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے ماموں جان نواب مرزا ضمیر الدین خان، یہ ابو تمیم فرید آبادی تھے، ہاشمی فرید آبادی اور مطلبی فرید آبادی کے بھائی، انہوں نے اپنے ماموں پہ خاکہ لکھا تھا، لاجواب خاکہ ہے، یہ بھی کتابی شکل میں شائع نہیں ہوا۔ پھر اس کے علاوہ اور کئی نام ہیں، جیسے میں نے میرا حفیظ کا ذکر کیا، وہ کہیں شائع نہیں ہوا۔ چراغ نصرت پر خاکے لکھے گئے، وہ کتاب میں ہم نے شامل کیے پرانے نکال کے محمود نظامی کے۔ اس طرح کئی ایسے خاکے ہیں جو بہت دلچسپ ہیں۔ اچھا، ہندوستانی کتابوں کی اگر مجھے اجازت دیجیے تو جلدی میں 2-4 نام لے لوں۔ دریچوں میں رکھے چراغ رام لال کا مجموعہ۔ اب یہ میں ان شخصی خاکوں کے نام لے رہا ہوں سامعین کے لیے جو ہندوستان سے شائع ہوئے۔ مظہر امام اکثر یاد آتے ہیں،
اور بہت دلچسپ مشتبہ حسین صاحب حیات ہیں، ابراہیم جلیس کے بھائی، اور کئی خاکوں کے 7-8 مجموعے ان کے آ چکے ہیں۔ کشمیری لال ذاکر 90-95 سال کے 97 سال کے ہو گئے ہیں، بلکہ ان کے کئی مجموعے آ چکے ہیں، سارے ہی اہم ہیں شخصی خاکوں کے کئی مجموعے، کشمیری لال ذاکر اور مشتبہ حسین کے۔ پھر نور الحسن نقوی تھے، انور شہیر خان ایک بہت اہم نام، ان کا بڑی جلدی انتقال ہو گیا، بمبئی میں رہتے تھے، اور مت سہل ہمیں جانو ان کی کتاب کا نام تھا۔ اسی طرح سے بات کو میں دوبارہ سے پیچھے لے کے جاؤں گا، کیونکہ ایک نام ایسا مجھے یاد آیا ہے اس کے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکتا، منٹو میرا دشمن، یہ خاکہ تھا طویل خاکہ، اور چراغ حسرت کا خاکہ جناب سنگاپور کا میجر حسرت، یہ دو ایسے خاکے تھے جو رسائل میں شائع ہوئے تھے۔ پھر بعد میں وہ کتابی شکل میں بھی آئے۔ یہ جو منٹو میرا دشمن ہے، یہ لکھا کس نے تھا، یہ آپ بتانا بھول گئے؟ جی، یہ اپندر ناتھ اشک نے لکھا تھا، اور دلچسپ بات یہ تھی کہ اشک صاحب کو الہ آباد سے دلی منٹو کے کہنے پہ آئے تھے وہ، اور پھر اس کے بعد بمبئی بھی گئے وہ، لیکن دلی ان کو منٹو نے بلایا تھا کہ آئیے وہاں پہ نوکری کیجیے، اور یہ آل انڈیا ریڈیو میں وہ ان کو ملازمت دلوازی تھی، اور یہ سارا سلسلہ، اور سخت یعنی لگتی تھی، منٹو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، وہ اپنے الگ ہی ان کا ایک مزاج تھا، اور سمجھتے تھے کہ ظاہر، اور وہ تھے بھی اس میں وہ حق بجانے تھے، اور اشک جو تھے وہ ان کو بڑا برا لگتا تھا، تو وہ چپکلش دونوں کی اور چشمک جو تھی وہ چلتی رہتی تھی، اور یہ ساری باتیں اس میں بےحد دلچسپ پیرائے میں اپندر ناتھ اشک نے ساری کی ساری محفوظ کر دی ہے۔ اچھا، آخر میں راشد صاحب میں یہ چاہوں گا کہ آپ ایک بہت مارکت الآرا شخصی خاکوں کی کتاب آئی 2011 میں روشن دان کے نام سے، جاوید صدیقی نے لکھی، تو اس کا کچھ تذکرہ کیجئے، اور جو پھر مزید بھی کچھ خاکے وہ لکھ رہے ہیں غالباً، تو اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے۔ جی ہاں ضرور، جاوید صدیقی صاحب کے بارے میں میں پہلے تو یہ بتا دوں کہ جو دوسرا حصہ وہ لکھ رہے ہیں اس کے کوئی 6-7-8 خاکے انہوں نے مجھے پچھلے کوئی 1 سال میں بھیجے، اور وہ بھی اتنے ہی دلچسپ ہیں جتنے کے روشن دان کے خاکے۔ روشن دان پر میں نے لکھا بھی اور یہاں متعارف کرایا، اجرا میں وہ طویل مضمون شائع بھی ہوا، لوگوں نے پڑھا، اس سے کتاب کی طلب میں بھی اضافہ ہوا۔ میں نے اس میں یہ لکھا کہ شخصی خاکوں کی ایک بہترین کتاب ہے، زندہ کتاب ہے آج کے دور کی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ تازہ لہو اب اس صنف ادب کی رگوں میں گردش نہیں کر رہا اور یہ ختم ہو چکی بات، تو وہ ان کو سب کچھ جھٹلایا ہے انہوں نے، اور ان کی نفی کی ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گی، اور اس میں جو خاکے ہیں وہ ایسے ہیں کہ میں نے اس میں یہ لکھا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جاوید صدیقی ان کو لکھتے ہوئے نہ روئے ہوں، اور پڑھنے والوں کی آنکھیں نم ہونا، آنکھوں میں آنسو آ جانا، وہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ مجھ سے کئی لوگوں نے کہا، سب کی یہی کیفیت ہوئی، اور مزے کی بات یہ کہ وہ سب ایک صاحب کو چھوڑ کے جو مولانا شوکت یعنی مولانا محمد علی جوہر کے جو 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک جن کا خاکہ ہے وہ قدر معروف شخصیت تھے خلافت ہاؤس میں، ان کو چھوڑ کے باقی وہ سب عام لوگ ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ رشید احمد صدیقی نے اور مٹو بھٹیارا لکھا، اشرف صبوری نے اور رشید احمد صدیقی نے لکھے عام آدمیوں کے خاکے، اور سب سے پہلے تو مولوی عبدالحق صاحب نے لکھے، نام دیو مالی آج بھی لوگوں کو یاد ہے۔ تو یہ اس کتاب میں بھی کچھ ایسی شخصیات ہیں جو بالکل عام سی ہیں، لیکن ایثار جس طرح انہوں نے کیا اور زندگی وہ بنانے چلے تھے اپنی، جاوید صدیقی، اور پھر ممبئی میں پہنچے تو کامیاب ہوئے، اور آج بہت شہرت ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، لیکن جن حالات میں جس غربت کا سامنا کرتے پھر لڑتے ہوئے وہ پہنچے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو یعنی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ کیسے کیسے لوگوں نے ان کی مدد کی، اور پھر ان پہ کیا گزری۔ اور پھر یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں ان کے بہنوئی تھے، ایک تھے بھائی جن کا خاکہ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ دل گداز ہے، سب سے زیادہ پڑھنے والے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اپنی طرف راغب کرتا ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ہماری آنکھوں میں آنسو نہ آ جائیں اس خاکے کو پڑھتے ہوئے۔ راشد صاحب، ہم بہت شکر گزار ہیں، آپ نے بہت اچھا احاطہ کیا، اور یقیناً سننے والوں کو بہت سی ایسی کتابوں کا پتہ چلا ہے کہ جن کی وہ تلاش کر سکتے ہیں، جن سے وہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں، تو وقت دینے کا بہت شکریہ۔